اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ مومنین و مومنات کی خدمت میں آج ایک بے انتہا مجرب ترین وظیفہ عمل، ماہ رجب کی 13 سے 15 تاریخ 13 رجب to 15 رجب کا ایک بے انتہا مجرب ترین وظیفہ عمل امام جعفر صادق علیہ السلام کا تعلیم کردہ لے کر آئے ہیں۔ یہ اس قدر مجرب ترین عمل داؤد ہے، لیکن مومنین کی اکثریت اس عمل کو نہیں کرتی ہے، اس عمل کے طولانی ہونے کی وجہ سے اور اس عمل کے مشکل ہونے کی وجہ سے۔ لیکن آج ہم مومنین کو عمل داؤد کا ایک اس قدر آسان ترین طریقہ بتائیں گے کہ پھر کوئی بھی مومن یا مومنہ آسانی کے ساتھ عمل داؤد کو سر انجام دے سکتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بے پناہ تاکید کی ہے عمل داؤد کرنے کے لیے۔ اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کو 13، 14 اور 15 رجب 13، 14 اور 15 رجب آپ نے 3 days تک روزہ رکھنا ہے۔ لیکن امام کہتے ہیں کہ اگر کوئی مومن حالت سفر میں ہونے کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے، پھر بھی وہ عمل داؤد کو 15 رجب کے دن لازماً سر انجام دے۔ اس قدر یہ تاکیداً بیان کردہ چھٹے امام صادق آل محمد کا عمل و وظیفہ ہے۔ اس عمل کو امام نے خود اپنی رضائی ماں داؤد کو تعلیم کیا ہے، سخت ترین مصیبت و پریشانی سے نجات حاصل کرنے کے لیے۔ وہ مومنین و مومنات جو چاہتے ہیں کہ ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہوں، مشکلات دور ہوں، صرف برکت الہی کا نزول ہو، ان کے دشمن ذلیل و رسوا اور برباد ہوں، ان کا رزق کھلے، ان کی اولاد نیک ہو، ان کا مقدر سورج سے زیادہ روشن ہو، وہ مومنین و مومنات اپنی کسی بھی حاجات کی قبولیت کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کے تعلیم کردہ اس عمل داؤد کو 15 رجب کے دن لازماً کریں۔ امام کا بے انتہا یہ تاکیدی عمل ہے۔ اچھا، عمل داؤد کرنے کے لیے اگر کوئی مومن یا مومنہ 3 دن روزہ نہیں رکھ سکتا، 13، 14، 15 رجب، لیکن آپ 15 رجب کے دن اس عمل داؤد کو لازماً کیجیے۔ اچھا، عمل کرنے کے لیے، عمل داؤد کرنے کے لیے ویسے تو آپ نے 3 روزے یہ لازمی رکھنے ہیں، 13، 14 اور 15 رجب کا، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکیں تو پھر آپ نے 15 رجب کے دن وقت زوال سے پہلے، وقت زوال آفتاب سے پہلے یعنی آپ نے ظہر کی اذان سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے آپ نے غسل کرنا ہے عمل داؤد کی نیت سے، اور اسی غسل کے ساتھ آپ نے ظہر اور عصر کی نماز اول ترین وقت میں بے انتہا خشوع و خضوع کے ساتھ آپ نے اپنے رکوع کو، سجود کو اور قیام کو سر انجام دیتے ہوئے اس نماز کو پڑھنا ہے، ظہر اور عصر کی نماز کو۔ اچھا، جب آپ ظہر اور عصر کی نماز پڑھ لیں، پھر اس کے بعد عمل داؤد کی ابتدا آپ نے ایسے کرنی ہے کہ آپ نے مصلی ہی پر بیٹھ کر سب سے پہلے ایک تسبیح سورہ الحمد کی، یاد رکھیے گا عمل کو بے انتہا آسان و مختصر کر کے مومنین کو سمجھا رہے ہیں کہ کوئی بھی مومن یا مومنہ بے انتہا سہولت کے ساتھ اس عمل کو کر سکے۔ ایک تسبیح آپ نے سورہ الحمد کی پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کی پڑھنی ہے۔ ایک تسبیح سورہ الحمد، ایک تسبیح سورہ اخلاص، اور پھر آپ نے 10 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ 10 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ نے 1000 ٹائمز 1000 مرتبہ یعنی 10 تسبیح آپ نے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کی پڑھنی ہے۔ ایک تسبیح سورہ الحمد، ایک تسبیح سورہ اخلاص، 10 مرتبہ آیت الکرسی، اور پھر 1000 مرتبہ سورہ اخلاص آپ نے دوبارہ پڑھنی ہے۔ اس عمل کو آپ نے نماز ظہر کے اول ترین وقت سے لے کر غروب آفتاب تک یعنی مغرب کی نماز سے پہلے آپ نے اس عمل کو مکمل کر لینا ہے، اور اس کے بعد عمل مکمل کرنے کے بعد پیشانی کو سجدگاہ پر رکھ کر محمد اور آل محمد کے حق کا واسطہ دے کر اپنے مشکلات کے خاتمے، رحمت الہی کے نزول، رزق میں برکت و مقدر کے
جگمگانے کی دعا کرنی ہے، انشاءاللہ تعالی خداوند متعال آپ کو بے پناہ نوازے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و